اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ صدق اللہ العظیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تلاوت کرو اس کتاب کی جو تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے، اور نماز قائم کرو، یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگ کرتے ہو۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم جز 21 سپارہ نمبر 21 کا اوورویو کریں گے۔ آج کے سپارے میں جو ہے وہ 5 صورتیں انشاءاللہ کور ہوں گی۔ سورہ عنکبوت کا بقیہ حصہ، سورۃ الروم، سورہ لقمان، سورہ سجدہ اور سورہ احزاب۔ اب یہاں سے ایک سلسلہ ہمارا تھوڑا سا اس طرح سے چینج ہوگا کہ اب ہر سپارے میں جو صورتوں کی تعداد ہے وہ بڑھتی چلی جائیں گی، تو ہم صورتوں کو، کیونکہ یہ ایک مکی صورتوں کی ایک اسپیشلٹی ہے، اب سے زیادہ تر صورتیں جو ہو مکی ہوں گی، اور چھوٹی چھوٹی صورتیں ہوتی، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہوتی، لیکن بہت گہرائی والے اس کے معنی ہوتے ہیں۔ اور اس میں جیسے زیادہ تر جو بحث کی گئی ہے وہ زندگی کے بارے میں، آؤٹ لک آف لائف، اور لوگ دنیا کو کس طرح سے ہولڈ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آخرت کی طرف جو بلاتے ہیں، جو سب جواب دہی ہوں گی آخرت کی، اس کے تعلق سے بات ہوں گی۔ اور اب جو صورتیں جو آ رہی ہے یہ ابھی بھی رسالت والا ہی گروپ چل رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس طرح سے لوگ ڈیبیٹ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج کو لے کر کے، تو اس کی بھی ایکسپلینیشن دی جائیں گی ڈیپتھ میں، سائیکولوجیکل ایکسپلینیشنز آ رہی ہیں۔ تو اب ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ ہم چیزوں کو بہت تفصیل سے دیکھیں، تو اب ہم صورتوں کو چنک اپ کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صورتوں کے بالکل بلٹ پوائنٹس جو ہے اس پہ سے ہم گزریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ العنکبوت کی جو آیت میں نے ابھی آپ سب کے سامنے جو تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے کہ یہ جو کتاب آپ کی طرف بھیجی گئی ہے، اس کے یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ یہ تلاوت کرنے والی کتاب ہے۔ عموماً ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تلاوت سے مراد جو ہے جیسے ناظرہ جو پڑھتے ہیں قرآن مجید کا، لیکن تلاوت کا بہت گہرا مطلب ہے کہ صرف پڑھنا نہیں بلکہ اس کو سمجھنا اور اس کی نالج سے اپنے آپ کو انرچ کرنا، اپنے آپ کو جو ہے وہ بہت اکوپ کرنا ہے، مضبوط بنانا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے کہ چونکہ مومنین کا کام دعوت کا کام ہے، ایک مشن پہ ہے، تو سب سے پہلے ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ کتاب کی تلاوت کرے۔ دوسری بات یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ نماز کو قائم کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے کنیکشن کو، اس کام کو کرنے کے لیے جو ہے نالج، یعنی اس کتاب کی نالج، اور دوسرا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جو ایک کنیکشن ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ آگے یہ بتا رہے کہ یہ جو نماز ہے ہماری، یہ جو اللہ تعالیٰ سے جو ہمارا تعلق ہے، یہ ہمیں فحاشی سے اور منکر سے، یعنی ایول، برائیوں سے یہ نماز جو ہے ہماری ہمیں روکتی ہے۔ اور یہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر بہت اکبر ہے۔ ہمیں وہ چیزوں کا علم نہیں جو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ عموماً بھی اگر آپ دیکھیں گے تو جو لوگ نمازی ہوتے ہیں، جو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، عموماً ان جنرل جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ برائیوں کے طرف اتنا نہیں جاتے۔ پھر میں یہ بتا رہی ہوں کہ اسپیسیفک کیسز ہو سکتے ہیں کہ لوگ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور برے کام بھی کر رہے ہیں، یہ اس طرح سے بھی نظر آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ نماز جو ہے وہ ہمیں برائیوں سے اور فحاشی سے روکتی ہے۔ اس کے بعد اس صورت میں جو ہے اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ اہل کتاب کے ساتھ
ڈیبیٹ کریں یعنی ان کے ساتھ ڈسکشنز ہولڈ کریں، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک طریقہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقے سے، بہت اچھے مینرز میں، ڈیسنٹ طریقے سے، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہو۔ یعنی جب اگر ہمیں پتہ ہے کہ یہ لوگ ظالم ہیں یعنی اوپریسرز ہیں اور یہ صرف فور دا سیک آف اٹ ڈیبیٹ کریں تو ان سے نہ کریں، لیکن جو لوگ سمجھنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے ڈیبیٹ کریں، ان کے ساتھ جب بات کریں تو کچھ چیزوں کا خیال رکھیں، اور اسپیشلی اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے کہ جو کامنالٹیز ہے دونوں میں یعنی اہل کتاب میں اور مسلمانوں میں، ان چیزوں پہ بات کرے اور ان سے کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر جو ہماری طرف بھیجی گئی، یعنی ہم قرآن مجید پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اس چیز پر بھی جو تمہاری طرف یعنی جو تورات، انجیل، زبور، ہم ان پہ بھی ایمان لاتے ہیں۔ ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے اور ہم اسی کے مسلم یعنی ہم سب اسی کے فرما بردار ہیں، تو جو کامن باتیں ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کریں۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ اس صورت میں پھر اس بات کو ریپیٹ کرتے ہیں کہ عرب جو تھے، مشرک جو تھے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزے مانگتے تھے، تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہو کہ قرآن سے بڑھ کر کوئی معجزہ نہیں ہے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا گیا اور بالکل کلیئر اور سچا میسج لے کر کے یہ کتاب آئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ آپ اپنے یہ لوگ جتنے بھی اپوزیشن آپ کے ساتھ کریں، آپ کے ساتھ جو بھی مسائل ہو ان کے، آپ اپنے مشن پر جو ہے وہ جاری و ساری رہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات کی طرف اس صورت میں جو ہے نا وہ اشارہ کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ تمام روزی اور رزق جو ہے تمام جاندار یعنی اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوق ہے ان سب کو رزق پہنچانا وہ اللہ کے ذمے۔ آج ہم اپنی زندگیوں پہ اگر غور کریں تو انسان جو ہے جو مشن اللہ نے ہمیں دیا ہے، اللہ کے دین کے دعوت کو لے کر کے لوگوں تک پہنچنا، ہم نے اس کو اللہ کے حوالے کر دیا، اور رزق جو اللہ کہتے کہ میں تمہیں دوں گا، ہم اپنے رزق کی تلاش میں اپنی صبح شام جو ہے اس کو لگایا ہوا ہے، اور پھر بھی ہمارے پیٹ ہے کہ بھرتے ہی نہیں ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بتائے کتنے ہی جانور ہے جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے اور تمہارا رازق بھی وہی ہے۔ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ پرنسپل اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ اپنے ذہنوں میں بٹھا لے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ رزق میں ایک اللہ تعالیٰ کا اور ایک پرنسپل یہ ہے کہ کسی کو کشادہ رزق دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو نپا تلا دیتا ہے۔ اب یہ یہاں پہ اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ جس کو اللہ نے زیادہ دیا اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے، اور جن کو اللہ نے کم دیا ان سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو مختلف حالات میں ڈال کے اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ لوگ صحیح سے سمجھ لو، یہ دنیا کی زندگی جو ہے بس کچھ دنوں کی زندگی ٹیمپرری ہے، آخرت جو ہے وہ پرماننٹ ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات سورہ عنکبوت جو تھی وہ رسالت والی صورت تھی، اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو اپوننٹ ہے آپ کا، جو مخالف ہے، وہ بہت کمزور ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے کہ جو لوگ حق کے راستے پہ چلنے والے ان کے لیے ضرور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ راستے کو آسان کریں گے۔ اس کے بعد جو اس سے جو دوسری صورت آتی ہے وہ سورۃ الروم ہے، اور اس صورت یہ بھی بہت ہی ایک مزے کی صورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے انٹرسٹنگلی بہت ایسے سائنٹیفک آیات کی طرف پھر یہاں سے پوائنٹ آؤٹ ہوتے، جیسے کہ ہم نے سورہ نحل میں بھی دیکھا تھا کہ ان فی ذالک ومن آیاتی، اس قسم کی آیتیں یہاں پہ بھی آ رہی ہے۔ روم میں ایک یہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک پیشن گوئی کی، ایک پریڈکشن کی ہے اس زمانے میں۔ اب جب رومیوں میں اور پرشنز میں، یہ دو اس وقت کے سپر پاورز تھے، ایک تو رومنز تھے، دوسرے پرشنز تھے، اور ان میں آپس میں ایک وار ہوئی، اور اس میں یہ ہوا کہ رومنز جو تھے وہ ہار گئے اور پرشنز جو تھے یعنی فارس کے جو لوگ تھے وہ جیت گئے۔ اب اس کا کمپیریزن اس طرح سے تھا کہ مشرک یہ سمجھتے تھے، مشرک عرب جو تھے وہ بہت خوش ہو گئے کہ پرشنز چونکہ وہ آگ پرست تھے اور ان کی سملیرٹی مشرکوں کی طرح تھی، بت پرستی کی، اور جو کرسچنز تھے، رومنز تھے،
ان کے جو کمپیریزن تھی وہ مسلمانوں سے تھی، جیسے کیونکہ وہ بھی ایک خدا کو ماننے والے تھے، تو مشرک بہت خوش ہو گئے کہ ان کے جو عقیدے کے لوگ تھے وہ جیت گئے۔ اب یہاں پہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے، جب کہ وہاں پہ ہار ہوئی ہے رومنز کی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بہت قریب میں جو ہے وہ رومی پھر سے جو ہے وہ جیت جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پریڈکشن کی، اور انہی زمانوں میں یہ چیز نظر بھی آ گئی تھی کہ رومی جو تھے وہ جیت بھی گئے تھے کچھ دیر کے بعد۔ اب یہ یہاں سے ہمارے لینے والی بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قرآن مجید کے ذریعے ایک ایسی چیز کی، ایک ایسی بات کی پیشن گوئی کی جو بالکل ایک پولیٹیکل میٹر تھا، ٹھیک ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل میٹرز میں ہمیں اتنا انوالو نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مسلمانوں کو ہمیشہ اویئر رہنا چاہیے، باخبر رہنا چاہیے، اور ان کو ہر چیز کے بارے میں انفارمیشن ہونی چاہیے، جس بھی حالات میں، جب بھی ہم، یہ نہ ہو کہ ہمیں دنیا میں جو ہو رہا ہے اس کا پتہ ہی نہ ہو۔ یہ یہاں پہ سورہ روم میں ایک بہت بڑا ہمیں ایک لیسن ملتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، اور اس کے جو سائنز ہے، اس میں جو نشانیاں ہیں، اس کو بہت کھول کر کے جو ایکسپلیسٹلی یہاں پہ اس صورت میں یہ ڈیل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بتایا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کی تخلیق کی، اور ہمارا جو ذہن ہے، انسانی ذہن، وہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتا کہ کس طرح سے آج بھی دیر از اے کویسچن گوئنگ آن کہ مرغی پہلا آئی یا انڈا پہلا آیا، یعنی آج تک جو ہے اتنے زمانے گزر گئے، انسان اس چیز کے اس کو تہ تک نہیں پہنچا، لیکن قرآن مجید نے بتا دیا کہ انسان کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کیسے کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ بھی بتایا کہ انسانوں کو چاہیے صبح شام جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ یہاں پہ یہ جو من آیاتی والی جو آیتیں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے کریشن کے بارے میں بتایا، پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ کریشن میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے جوڑے بنائے، اور یہاں پہ جب جوڑوں کی بات آ رہی ہے تو اسپیشلی مرد اور عورت کا جو جوڑا ہے، ان سے اس میں بھی میاں بیوی کے جوڑے میں بھی اللہ کی نشانی ہے، اگر وہ اپنی زندگی کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ گزارتے ہیں، تو ان میں بھی دیکھ کر کے، جیسے ہم سورج چاند میں ہمیں اللہ کی نشانیاں نظر آتی، اسی طرح سے ہیومن سپاؤسز میں بھی اللہ تعالیٰ نے نشانی رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بتایا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہے، یعنی وہ فزیکلی بھی ایک دوسرے کو فلفل کرتے ہیں، سائیکولوجیکلی، سیکشولی، ہر وے میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو کمپلیٹ کیا ہے۔ ایک دوسرے کے بغیر زندگی میں کوئی چارم ہی نہیں، کوئی مزہ ہی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر اس صورت میں بھی رزق کے بارے میں بتاتے ہیں کہ رزق جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ میں بہت پڑھ لکھ جاؤں گا، پڑھنا لکھنا اور کوئی اسکل حاصل کرنا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ رزق کے خاطر ہی کریں، مطلب اپنے پیٹ بھرنے کے لیے۔ آج زمانہ جو ہے وہ کمرشلائزیشن آف ایجوکیشن کی طرف جا رہا ہے۔ ایجوکیشن سکلز جو ہے وہ انسان کو اچھا انسان بنانے کے لیے، انسان سمجھتا ہے کہ صلاحیت ہوں گی، محنت کروں گا تو ہی وہ ملیں گا رزق۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فارمولا رکھا ہے کہ رزق کے لیے صلاحیت، محنت اور قسمت، اور یہ تینوں میں کوئی کسی کا پروپورشن زیادہ ہے، کسی کا کم ہے۔ تو انسان کو یہ کرنا چاہیے کہ نالجیبل بھی ہو، صلاحیت بھی ہو، محنت بھی کرے، لیکن جو اپنی قسمت ہے اس پہ جو ہے وہ راضی ہو جائے کہ جو بھی مجھے ملنا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ملے گا۔ اس کے بعد اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے نشانیوں میں یہ بھی بتایا کہ نیند، رات کی جو یہ نیند ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک اتنی امپورٹنٹ جو انتظام کیا ہے۔ جن لوگوں کو نیند نہیں آتی، جو انسومنیا کا شکار ہے، وہ اپنی لائف میں پراپرلی فنکشن ہی نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس صورت میں کہ مختلف زبانیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دیا۔ ہم پوری دنیا میں جب ٹریول کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہمیں تو ایک دو ہی زبان آتی ہوں گی، لیکن پھر مطلب اللہ تعالیٰ ہی کا یہ نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ کرشمہ قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے انسانوں کو مختلف رنگ اور مختلف لینگویجز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نشانیاں اس صورت میں سورۃ الروم میں بتا رہے ہیں، اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک 4 چیزیں یہاں پہ ہم انکیپسول کریں گے، یعنی ایک کیپسول میں فٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے جو نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی،
وہ اس میں ہمیں کیا چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے، جو کریشن ہے، اس میں واسٹنس ہے، وہ لامحدود ہے، یعنی اتنی بڑی ہے کہ لمٹ لیس ہے، وی کی ناٹ کاؤنٹ اٹ، چاہے وہ آسمان کے تارے ہو یا اگر ہم پیڑ پہ جب لیوز دیکھتے ہیں، یہ ساری چیزوں میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ پرپز ہے اس میں، کریشن میں، یعنی وہ کسی مقصد کے لیے بنا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور ضابطہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کی کریشن میں، آرڈر کے ساتھ، جیسے مہینے ایک کے پیچھے ایک آتے یا رات کے پیچھے دن، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے بہت آرٹسٹری کے ساتھ، فنی اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیوٹیفلی اپنی کریشن کو بنایا۔ اور یہاں پہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سورۃ اللقمان۔ پھر سورۃ اللقمان جو ہے، اس میں شروع میں مومنین کے جو صفات ہے، جو کامیاب مومنین ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ اللہ کو اوبے کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت میں ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے بعد بھی سورہ لقمان میں بھی اللہ تعالیٰ نے پے در پہ جو ہے وہ نشانیاں بتائی ہے، اور اس میں ایک جگہ ٹھہر کے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کا کام کرتے تھے تو ان کی دعوت میں اڑچن ڈالنے کے لیے، رکاوٹ ڈالنے کے لیے، بیریئرز کریٹ کرنے کے لیے لوگ جو ہے وہ بہت سارے ایسے لہو الحدیث یعنی ان نیسیسری قصے کہانیاں لے کر کے آتے تھے جس سے وہ ڈسٹریکٹ کر سکے لوگوں کو۔ اور اس میں اسپیشلی نظر بن حارث جو ہے وہ ایک بندہ تھا اس وقت جو اس فعل میں وہ بہت آگے تھا۔ اس کے بعد اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے لقمان کا ذکر کیا ہے۔ لقمان کے تعلق سے ہمیں نہیں پتہ کہ وہ نبی تھے یا کون تھے، لیکن یہ ہے کہ وہ بہت ہی نالجبل اور بہت ہی ذہین، انٹیلیجنٹ ایک اسکالر تھے، اور وہ جو نصیحت انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی وہ وہی نصیحت تھی جو انبیاء کرام لے کے آتے تھے، اور وہ وہی نصیحت تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتاتے تھے۔ اس میں جو لقمان علیہ السلام کے جو نصیحتیں تھیں، اس میں نصیحت یہ تھی کہ بیٹا نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو اور بدی سے منع کرو، اور جو مصیبت بھی پڑے اس پر تم صبر کرو۔ یعنی یہ ایڈوائز یہ تھی کہ ہمیشہ جو ہے نماز کے ذریعے ہمارے اندر تھینکفلنس پیدا ہوتی ہے، شکر گزاری، ایک کمیونیکیشن سکل سیکھتے ہیں ہم کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس طرح سے رشتہ قائم کریں، اور نماز کے ساتھ ساتھ صبر۔ آج ہم چونکہ گیجٹس والی دنیا میں رہتے ہیں، موبائل کی دنیا میں رہتے ہیں، آئی ٹی والی ورلڈ میں رہتے ہیں، تو ہمارے اندر صبر جو ہے وہ بہت تیزی سے نکلتا جا رہا ہے۔ وی وانٹ ایوری تھنگ ناؤ، ابھی آن دا فنگر ٹپس۔ لیکن یہاں پہ ایڈوائز یہ کی گئی تھی کہ نماز اور صبر، اور پھر یہاں پہ یہ بھی کہا گیا تھا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا رویہ اپنائے، اور سوشل ایٹیکیٹس میں یہ تھا کہ جب بھی بات کریں تو ہلکی آواز میں اور جینٹلی بات کریں۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ سب سے بری آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ 5 باتوں کا جو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بتایا کہ کسی کو نہیں پتہ ہے کہ آخرت کب آئیں گی، جو بارش ہوتی ہے وہ کب ہوں گی اور کتنی ہوں گی، جو ماں کے پیٹ میں جو اولاد ہے اس کی تقدیر کیا ہوں گی اس کا بھی کسی کو پتہ نہیں ہے، اور انسان کل کیا کمائے گا اور وہ کہاں اس کی موت آئیں گی۔ تو یہاں پہ یہ سورۃ لقمان میں اس بات کا بھی جو ہے ذکر آتا ہے۔ اس کے بعد آتی ہے سورۃ السجدہ، اور سورۃ السجدہ میں اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو دنیا اور آسمان کا جو انتظام ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مختلف فرشتے جو ہے بہت خوبی کے ساتھ اس کو بہت ہی اچھے پلاننگ کے ساتھ جو ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ انسانی جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو دن ہے وہ انسانی اعتبار سے 1000 سال کا ایک دن ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بھی بتایا سورہ سجدے میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی بنایا ایکسلنٹ وے میں بنایا۔ اللہ تعالیٰ اس صورت میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ جب کافر جو لوگوں نے جھٹلایا اور وہ جب اللہ کے پاس پہنچیں گے تو اس وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اس وقت وہ گڑ گڑائیں گے کہ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے ہمارے رب اب تو ہمیں بھیج دے، اب تو ہمیں پتہ چل گیا، ہم نے دیکھ لیا، اب غیب کی باتیں ہمیں سب پتہ چل گئی اللہ تعالیٰ، اب تو ہمیں
دوبارہ دنیا میں بھیج، لیکن اس وقت کوئی اس طرح کی چیز کو جو ہے اللہ تعالیٰ ایکنالج بھی نہیں کریں گے اور واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ میں جو ہے مومنین کے جو ایک کیریکٹرسٹکس کو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب پہ غور کرتے ہیں، یہ نبیوں کے میسج کو جو ہے وہ اپناتے ہیں اور یہ اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں۔ ان کے اندر بہت بے قراری پائی جاتی ہے، کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے، آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ اللہ کا ڈر اور آخرت کی فکر کے تعلق سے یہ راتوں کو اللہ کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کے آگے دعائیں کرتے رہتے، گڑ گڑاتے رہتے۔ جب پوری دنیا سوتی رہتی ہے، آرام کر رہی ہوتی ہے، اس وقت یہ اللہ سے گڑ گڑاتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ایسی ہی توفیق عطا کریں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اسی سپارے میں سورۃ الاحزاب آتی ہے۔ آج ہم سورۃ الاحزاب کا کچھ حصہ کریں گے اور کل کے سپارے میں بقیہ جو حصہ اس کو کور کریں گے۔ سورۃ الاحزاب جو ہے یہ نبی اکرم، یہ مدنی صورت ہے اور باقی جتنی آج کی صورتیں تھیں یہ مکی صورتیں تھیں۔ مدنی صورت اور ایسے ڈیفیکلٹ پیریڈ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت ہی مشکل دور میں 5 سے 6 ہجری کے دوران سورہ احزاب نازل ہوئی تھی۔ اس کو اگر ہم تقسیم کرتے ہیں تو اس کے 4 بہت ہی بڑے بڑے پہلو ہے اس صورت کو۔ یہ صورت جو ہے ہم بالکل اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم بالکل 2-3 منٹ میں اس کو کور کریں، لیکن ایک سٹرکچر ہم بنا لیتے ہیں کہ 4 بڑے تھیمز جو ہے اس میں۔ سب سے پہلے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بہت اعلیٰ ایک جو بہت امتیازی مقام ہے اس کے تعلق سے اس صورت میں بات آئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھی، یعنی جو ان کی وائفز تھی، ان کے سٹیٹس کے تعلق سے بات آئی ہے، شریعت کے تعلق سے بات آئی ہے اور منافقین کے ایٹیٹیوڈ کے۔ شریعت کا جو حصہ آج کے سپارے میں جو ہم اس پہ سے بس گزر جاتے ہیں وہ 6 شریعت کی باتیں۔ سب سے پہلے یہ کہ بیویاں جو ہے وہ ماں نہیں ہو سکتی۔ اس زمانے میں ایک پریکٹس تھا کہ مرد جو ہے وہ اپنی عورتوں کو اس طرح سے بات کر دیتے تھے اور وہ ان کو اپنے سے دور رکھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ بالکل ان لافل پریکٹس ہے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ اس زمانے میں منہ بولے بیٹے کی ایک وہ تھی پریکٹس تھی، یعنی ایڈاپشن، اور اس کو وہ اپنا نام دے دیتے تھے۔ تو اس سپارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ختم کر دیا، یعنی ایڈاپٹڈ سنز جو ہے، منہ بولے بیٹے جو اپنے ریئل سنز نہیں ہوتے اور ان کو نہ انہیریٹنس میں کوئی ان کا حصہ ہے، اور وہ جو حرمت کے ریلیشن شپس، یعنی یہ آپ کے حلال اور اس طرح کے ریلیشن شپ میں یہ نہیں آتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بھی بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہمارے ساتھ ریلیشن شپ ہے وہ ان کا حق ہماری زندگیوں میں سب سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد ہماری زندگیوں میں اگر حق ہے تو اللہ کے رسول کا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ ہم سب کے لیے مدرز آف دا امہات المومنین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بتایا اس صورت میں کہ جو رشتہ دار ہے وہ ان کے رائٹس ہے، وہ قرابت دار ہے، اور جو بردرہڈ والے رشتہ دار، جو بردرہڈ والا جو ایک ریلیشن شپ ہے یا دینی ریلیشن شپ ہے، اس میں حقوق یا انہیریٹنس وہاں پہ نہیں آتا ہے۔ پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اچھی بات یہ بتائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے اسوہ حسنہ ہے، رول ماڈل ہے، اور وہ ہمارے لیے کرائیٹیریا ہے، وہ ہمارے لیے میجرنگ سٹینڈرڈز ہیں۔ اس میں جو 2 باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے تعلق سے اس سپارے میں آتی یہ ہے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ اپنی بیویوں سے کہو کہ اگر وہ ان کو دنیا کی زیبائش اور دنیا کی ضرورتوں میں ان کا انٹرسٹ ہے تو پھر میں تمہیں کچھ دے دلا کر کے اس کو ختم کرتا ہوں۔ ایک طرح سے ایک وارننگ تھی، کیونکہ وہ ان کی سٹیٹس بھی ان کا جو تھا وہ بہت ہائی تھا۔ اور دوسری بات جو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے تعلق سے آئی ہے وہ یہ کہ ان کا ایک اسپیشل سٹیٹس ہے۔ اسپیشل سٹیٹس کی وجہ سے اگر وہ نیکی کا کام کرتی ہے ان کو دوہرا اجر ہے، اور اگر ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو ان کی سزا بھی دوہری ہے۔ انشاءاللہ ہم کل کے سپارے میں غزوہ احزاب کے تعلق سے بات کریں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہاں پہ رک کر کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
آفٹر رمضان اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر وہ پیشن پیدا کر کے ہم ان صورتوں کو بہت تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، سمجھیں گے، اپنے آپ کو انرچ کریں گے تاکہ ہم اللہ کے دین کی دعوت کو بہت اچھے طریقے سے آگے لے کر کے چل سکیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔